اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صلاۃ اوابین پڑھنے میں کون سی حرج ہے؟ کیا صلاۃ اوابین سنت سے حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ سورہ واقعہ کی تلاوت ثابت نہیں ہے؟ سورہ ملک کی تلاوت ثابت نہیں ہے؟ سورہ یاسین ثابت نہیں ہے؟ استغفار پڑھنا ثابت نہیں ہے؟ مسنون اعمال اذکار پڑھنا ثابت نہیں ہے؟ اس میں درود شریف پڑھنا ثابت نہیں ہے؟ انفرادی یا اجتماعی طور پر اپنے لیے امت کے لیے دعائیں ثابت نہیں ہیں؟ یہ روز و شب جو ہم مسنون اعمال پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد جو مسنون اذکار پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا یہ قرآن و سنت سے باہر ہے یا اعمال قرآنی نہیں ہے؟ یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستگی نہیں ہے؟ تو کون سی ایسی بدعت ہے کہ آپ لوگوں کو نظر آئی کہ یہ سنت کے خلاف ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ پٹاخے وجانا، غیر شرعی کام کرنا، دم دڑکے کرنا، بنگ پینا، رقص کرنا، ہم خود بھی شریعت کے طالب علم حرام سمجھتے ہیں؟ تو لہذا نیک اعمال سے اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کی بجائے کڑوار نہ کرے، اپنا نجدیت، اپنی سلفیت، اپنی ناصبیت، اپنی خارجیت اپنے سینوں تک رکھیں۔ تو دعائے نصف الشعبان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللہین وجار المستجرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا او مقترا علی فی الرزق فم اللہم بفضلک شقاوتی و حرمانی و توردی واقترار رزقی واثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به عالم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمین۔ یہ دعائے نصف شعبان المعظم ہے۔ اب یہ دعا جو ہم نے پڑھی، اس دعا میں کون سے ایسا لفظ ہے جو توحید پر مبنی نہیں ہے؟ کون سی ایسا لفظ ہے جو شرک پر مبنی ہے، بدعت پر مبنی ہے؟ ان بدبختوں کو جو نظر آ رہی ہے، جو دعا میں نے پڑھی، ایک ایک لفظ وحدانیت پر دلیل ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برصلات اور سلام ہے۔ تو دعا آپ کسی زبان بھی مانگ سکتے ہیں، یہ تو میں نے عربی میں پڑھا، اپنی زبان میں بھی آپ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں، سجدوں میں آپ ہم کلام ہو سکتے ہیں کہ آپ نماز میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ ان لوگوں کا بغور جائزہ لیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ثقلین ہے نا کہ میں نے آپ لوگوں میں ایک چیز چھوڑی، قرآن اور میری اطرت، اہل بیت۔ کبھی اس نے اہل بیت مصطفیٰ سے کوئی روایت کو کوٹ کیا ہے؟ جی فلانا صحابی نے کہا، فلانا صحابی نے کہا، فلانا صحابی نے کہا۔ کیا جو اتنے بڑے بڑے جلیل القدر، اور ابھی مثلا علامہ وہ صابری ہے، اس نے 1000 مرویات احادیث مولا علی سے اکٹھی کی ہیں، اور جناب ڈاکٹر طاہر القادری، شیخ الاسلام محمد طاہر القادری نے کوئی 12,500 مسند علی کے نام سے احادیثوں کو اکٹھا کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں
کہ گران رسول سے سارے سیاستہ میں جب ہم کمگال لیتے ہیں، یہ تو میری بحث دوسری طرف چلی گئی، گران رسول سے جب ساری سیاست ہم کنگال لیتے ہیں، تھوڑی حدیثیں ملتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی تحقیق طلب ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کی قدر کیجئے گا، ان لمحات کی قدر کیجئے گا۔ ہم تو ویسے بھی راتوں کو جاگنے والے لوگ ہیں، ہم تو ویسے بھی زہد مجاہدے میں سرشار غتزن لوگ ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت، نوافل، احزاب، اذکار، اعمال، مراقبات، وہ تو سال ہر سال ہمارے روٹین میں ہیں۔ تو اس رات بھی ہم جاگنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری وہی روٹین ہوتی ہے جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس میں تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہیں۔ تو لوگوں کو نیک اعمال سے مت منع کیجیے۔ تو لہٰذا جتنے لوگوں تک یہ میری آواز پہنچے، آج عمل نہ کر سکے تو یہ شعبان کے جو 14-15 دن ہے اس میں عمل کیجیے گا، خوب ذوق سے، شوق سے، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو اندرون اور بیرون کو منور کرے، خلوت اور جلوت میں عمل کیجیے گا، اور اپنے حاجات، مشکلات، تکالیف، آزمائشیں اپنے اللہ کے حضور پیش کرے، اور ان اذکار کی وسیلے سے، ذریعے سے، اور اپنے بندگی کا اللہ کو واسطہ دے کر حاجت روائی کے لیے دعا کیجیے گا، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، والدین کے لیے، عزیز کے لیے، اقارب کے لیے، جمیع امت مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کے لیے مبارک راتیں ہیں۔ اللہ سن لیتے ہیں، اللہ سن لیتے ہیں، اللہ سن لیتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔